ہماری خوش بختی ہے 10 روزہ محافل ذکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے جو بابرکت محفل کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اس کی چوتھی نشست میں الحمدللہ ہم سب حاضر ہیں۔ اور آج کی اس نشست کے ہمارے مہمان خصوصی انتہائی قابل احترام، انتہائی محبت بری شخصیت اور حضرت قبلہ کے ہم مشکور ہیں کہ انتہائی مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہ ٹائم فرماتے ہیں مزید قیمتی بنانے کے لیے۔ اور جیسا کہ درس و تدریس کے حوالے سے اور اسلامی کتب کے لکھنے کے حوالے سے حضرت کی بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں، لیکن ان کا شفقت ہے ہمارے اوپر جو ٹائم عطا فرماتے ہیں۔ انتہائی قابل احترام مفتی دعوت اسلامی حضرت قبلہ مفتی محمد ہاشم عطاری القادری دامت برکاتہم العالیہ ہمارے درمیان جلوہ فرما ہیں۔ حضرت کی خدمت میں مائک پیش کریں گے انشاءاللہ، اپنے پیارے خوبصورت دل نشین انداز کے ساتھ اپنے ملفوظات سے ہم سب کے دلوں کو مستفیض فرمائیں گے۔ محبت بھرے انداز کے ساتھ استقبال کیجئے نعرہ تکبیر، بلند آواز سے پکاریں، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تحقیق، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ بیان کے آغاز میں درود پاک کی فضیلت عرض کروں گا۔ موضوع تو آج امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، تاکہ ابتدا میں امام حسن کے نانا جان کا بھی ذکر ہو جائے۔ سعادت الدارین درود پاک کی بڑی معروف کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فشق الفقر وضیق العیش والمعاش۔ اس شخص نے تنگی رزق کی شکایت کی، حضور رزق میں بڑی تنگی ہے، بڑی پریشانی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وظیفہ بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، اذا دخلت منزلک فسلم ان کان فیہ احد او لم یکن فیہ احد۔ اے تنگی رزق کی شکایت کرنے والے، جب بھی گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو۔ ثم سلم علی، پھر میری بارگاہ میں سلام پیش کرو۔ وقرا قل هو اللہ احد مرۃ واحدہ، پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو۔ ففعل رجل، اس شخص نے ایسا ہی کیا، جب بھی گھر جاتا سلام کرتا اور پھر حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا، اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھتا۔ اس شخص نے ایسا عمل کیا، فَأَدَارَ اللَّهُ عَلَيْهِ رِزْقًا، اللہ عز و جل نے اس پر رزق کے دروازے کھول دیے۔ حَتَّى أَفَاضَ عَلَى جِيرَانِهِ وَعَلَى قَرَبَانِهِ، اتنا رزق دیا، اتنا رزق دیا کہ اس نے اپنے رزق سے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کی بھی مدد کی۔ درود و سلام بڑا پیارا وظیفہ ہے، ہر پریشانی اس نام سے ٹلتی ہے، اس وظیفے سے ٹلتی ہے، برکتیں ملتی ہیں، رزق میں برکتیں ملتی ہیں۔ کیوں نہ ٹلیں؟
مصیبتیں اور رزق کیوں نہ بڑھے؟ دلائل الخیرات شریف میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عثرت علیہ حاجۃ فلیکثر علی من الصلاۃ، کسی پر تنگی آئے، مصیبت آئے، دکھ آئے، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ فإنها تکشف الہموم والغموم والکروب، یہ کثرت سے درود پاک پڑھنا اس کے غموں کو، دکھوں کو، پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ وَتُقْضِي الْحَوَائِجَ، اس کی حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ وَتُكْثِرُ الْأَرْزَاقَ، اس کے رزق میں برکت ڈال دے گا۔ شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم کثرت سے درود پاک پڑھنے والے بزرگ ہیں۔ ایک مرتبہ بیمار ہوئے، خام میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنا جلوہ بھی دکھایا، شفا بھی عطا فرمائی، اور جاتے جاتے اپنا بال مبارک بھی عطا فرما دیا۔ وہ فرماتے ہیں بہا وجدنا ما وجدنا، ہم نے جو کچھ پایا ہے درود پاک کی برکت سے پایا۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پہ درود اور سلام۔ مشکلوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، اگر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ آج اس ہستی کا ذکر ہوگا جو امام حسین شہید کربلا کے بڑے بھائی، حضرت فاطمہ زہرا کے لاڈلے، مولا مشکل کشا کے شہزادے، تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جو گروہ صحابہ سے بھی تعلق رکھتے ہیں، گروہ اہل بیت سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اور گروہ شہداء سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ اہل بیت اطہار کے بھی فرد ہیں، آسمان صحابیت کی بھی ستارے ہیں، اہل بیت کی کشتی نوح کے فرد ہیں، اور آسمان صحابیت کے ستارے ہیں، اور شہیدوں کی بھی سردار ہیں۔ میری مراد راکب دوش مصطفیٰ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ کی عمر تقریباً 7.5 سال تھی، جن پر بالاتفاق صحابیت کی تعریف صادق آتی ہے۔ امام بخاری نے تو 5 سال کے صحابی کا بھی سماع تسلیم کیا ہے کہ حضور سے حدیث سنی، آگے بیان کی، بخاری شریف کے اندر موجود۔ اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کی حالت میں 7.5 سال کی عمر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہوئے۔ آپ گروہ صحابہ سے تعلق رکھتے، اور صحابہ کا کیا مرتبہ ہے؟ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا بیان فرمایا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، رب نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم وردوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ رب سے راضی ہے۔ رب ان سے راضی ہے، یہ رب سے راضی ہے۔ رب نے صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ اولئک هم الصادقون، سارے صحابہ سچے ہیں۔ رب نے صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ فاولئک هم المفلحون، سارے صحابہ فلاح پانے والے۔ رب نے صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ اولئک هم المؤمنون حقا، سارے صحابہ پکے اور سچے ایمان والے۔ لہم رزق و مغفرت، لہم رزق کریم لہم مغفرت و رزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور رب نے ان کے لیے رزق کریم تیار کر رکھا ہے۔ جنتی 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 جنتی، یقیناً ہر صحابی جنتی ہے۔ جب رب نے وعدہ فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، رب نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کتنی بلند و بالا ہے، رب نے کتنی عظمت عطا فرمائی ہے کہ جو ایمان کی حالت میں حضور کی ظاہری آیات میں صرف ایک مرتبہ حضور کا جلوہ دیکھ لے، بعد والا چاہے ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے، کعبہ کا طواف کرتا رہے،
سب کچھ کا عبادت کرتا رہے، ولی، ابدال، غوث، قطب جس مرتبے پر پہنچ جائے کسی صحابی کے قدموں کی دھول تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ مرتبہ کس نے دیا؟ حضور کے جلوے دیکھنے نے دیا، حضور کی صحبت نے عطا کیا۔ ایمان کی حالت میں ایک لمحہ حضور کی صحبت پا لی، جلوہ دیکھ لیا، وہ صحابی بن گیا۔ اور بعد والے جو مرضی عبادت کرتے رہے، ساری زندگی سجدے میں پڑے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، طواف کرتے رہے، ساری زندگی کعبے کو دیکھتے رہے، لیکن جس نے کعبے کو ایک نظر دیکھا اس کے مرتبے کو نہیں پا سکتے۔ رب نے صحابی کو وہ مرتبہ عطا کیا ہے۔ ایک بڑا پیارا قول اس سے آغاز آگے بیان کرتا ہوں، آگے بیان کو جاری رکھتا ہوں۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد خاص حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، یہاں تک کہ محدثین ان کو امام المحدثین لکھتے ہیں، اور فقیہ اتنے بڑے کہ ان کو امام الفقہاء کہا جاتا ہے، اور اللہ کے ولی ایسے کہ کتب الاولیاء میں، کتب صوفیہ میں جن کو امام التصوف کہا جاتا ہے، امام الصوفیاء کہا جاتا ہے، یہ اتنے گروہوں کے امام الفقہاء، امام الصوفیاء، امام المحدثین، یہ عبداللہ بن مبارک، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور ایک بات تو بتائیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مرتبے کے مالک ہیں، اتنے بلند و بالا مرتبے کے مالک ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام آپ کو برکتیں دینے کے لیے آپ کے پاس تشریف لاتے تھے، پہلی صدی کے مجدد ہیں، آپ کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، آپ کو فاروق ثانی کا لقب دیا گیا، اپنی حکومت کے کم و بیش 2 سال کے عرصے میں آپ نے زمین کو عدل سے بھر دیا ہے، وہ عمر بن عبدالعزیز اتنے مرتبوں کے باوجود صحابی نہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ افضل کون ہے؟ سادہ سا جواب دے سکتے تھے کہ حضرت امیر معاویہ کیونکہ صحابی ہیں وہ افضل ہیں، لیکن نہیں، جواب کیسا دیا تاکہ ذہنوں میں بیٹھ جائے کہ صحابی کے مرتبے پر کسی کو قیاس نہیں کر سکتے۔ فرمایا حضرت امیر معاویہ نے جس گھوڑے پر بیٹھ کر حضور کے ہم رکاب ہو کر بیٹھ کر کفار کے خلاف جہاد کیا، اس گھوڑے سے جو دھول اٹھی ہے وہ دھول گھوڑے کی ناک میں گئی ہے، وہ دھول بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مرتبہ ہے تو اصحاب بیعت رضوان کا مرتبہ کیا ہوگا، پھر اصحاب احد کا مرتبہ کیا ہوگا، پھر اصحاب بدر کا مرتبہ کیا ہوگا، اور پھر امام حسن حسین کا مرتبہ کیا ہوگا، جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، حضور کے نواسے ہیں، جو صحابی ہیں، ان کا مرتبہ کیا ہوگا۔ جب ان کا مرتبہ یہ ہے تو ان کی ماں خاتون جنت کا مرتبہ کیا ہوگا، اور پھر ان کے والد مولا مشکل کشا کا مرتبہ کیا ہوگا، پھر ان سے بڑھ کر حضرت عثمان غنی کا مرتبہ، پھر فاروق اعظم کا مرتبہ، اور پھر افضل الناس بعد الانبیاء صدیق اکبر کا کیا مرتبہ ہوگا۔ تو صحابی کا بڑا مرتبہ ہے، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گروہ صحابہ سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اور اہل بیت اطہار کے فرد ہیں جن کے بارے میں رب نے اپنے محبوب کو فرما دیا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے لوگو میں نے جو تمہیں تبلیغ دین کی ہے، میرے سبب قرآن ملا، اسلام ملا، ایمان ملا، اس کے بدلے کچھ اجرت نہیں مانگتا تم سے، میرا ایک مطالبہ ہے کہ میرے رشتہ داروں سے محبت کرنی ہے، میرے حسن سے محبت کرنی ہے، میرے حسین سے محبت کرنی ہے، میری فاطمہ سے محبت کرنی ہے، میرے قرابت داروں سے تم نے محبت کرنی ہے۔ یہ رب قرآن میں اپنے محبوب سے فرما رہا، قرابت داروں سے محبت کرنی ہے، جن کے بارے میں رب نے قرآن میں فرما دیا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت رب یہی چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور فرما دے، تمہیں خوب ستھرا فرما دے۔ جن کی محبت کا درس رب قرآن میں دے رہا ہے، جن کی پاکی کو رب قرآن میں بیان فرما رہا ہے، اس کے ایک فرد امام حسن مجتبیٰ بھی ہے۔
امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب نے ایسے مرتبے عطا کیے. ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ موجود تھے. اس وقت قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار بھی موجود تھے, امام حسن بھی موجود تھے. تو حضرت امیر معاویہ پوچھتے ہیں کہ مجھے یہ تو بتاؤ کہ ماں اور باپ کے اعتبار سے ہم میں سب سے افضل کون ہے؟ نانا اور نانی کے اعتبار سے سب سے افضل کون ہے؟ پھوپھی اور چچا کے اعتبار سے سب سے افضل کون ہے؟ ماموں اور خالہ کے اعتبار سے سب سے افضل کون ہے؟ حضرت مالک بن جلان کھڑے ہو گئے, کہنے لگے میں بتاؤں؟ کہاں تم بتاؤ کون افضل ہے؟ کہنے لگے سب سے افضل تو امام حسن ہے, اس وجہ سے کہ ان کی والدہ خاتون جنت ہے, ان کے والدہ مولا علی ہیں, ان کے نانا انبیاء کے تاجدار ہے, ان کی نانی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں, اور ان کے چچا حضرت جعفر طیار ہیں جو جنت میں پرواز کرتے ہیں, اور ان کی پھوپھی ام ہانی ہیں جن کے گھر رب نے حضور کو معراج عطا فرمائی, اور ان کی خالیں ان کے ماموں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے. ان کے ماموں تو حضرت ابراہیم ہیں, ان کے ماموں تو حضرت قاسم ہیں, ان کے ماموں تو حضرت عبداللہ ہیں جن کا لقب طیب و طاہر ہے, اور جن کی خالہ حضرت رقیہ ہے, حضرت ام کلثوم ہے, حضرت زینب ہے. جب اتنے بلند نسبتیں ہیں تو سب سے افضل امام حسن کی ہستی ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تم نے سچ کہا ہے کہ ان میں جتنے موجود ہیں ان میں سب سے افضل ان ہستیوں کے اعتبار سے امام حسن ہے کہ رب تعالیٰ نے ان کو ایک پاکیزہ نسبت عطا فرمائی. تو نسبت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت اتنی بلند و بالا ہے کہ ثریا ستارے کی بلندی بھی اس کے سامنے کم دکھائی دے. ایسی نسبت کی بلندیاں رب نے عطا فرمائی امام حسن مجتبیٰ کو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں. نور کا ایک معنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہوا ظاہر بنفسہ و مظہر لغیرہ, جو خود ظاہر ہو اور دوسروں کو ظاہر کرنے والا ہو, خود ظاہر ہو دوسروں کو ظاہر کرنے والا ہو. ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسے ظاہر ہیں کہ بچپن میں بھی جو درخت اور جو پہاڑ حضور کو سلام عرض کرتے تھے, حضور بار میں بتاتے ہیں کہ مجھے ابھی تک یاد ہے جو پتھر مجھ کو سلام پیش کرتا. پتھر اور درخت بھی جانتے ہیں کہ حضور اللہ کے نبی رب کے محبوب ہیں. اور دوسروں کو ظاہر کیسے کرنے والے, کتنا ظاہر کرنے والے ہیں. جس شہر میں پیدا ہوئے وہ سب شہروں سے افضل, جس شہر کی طرف ہجرت کی وہ سب شہروں سے افضل, اور جو اس امت کے نبی ہیں وہ امت تمام امتوں سے افضل. جو کلام آپ پہ نازل ہوا وہ سارے کلاموں سے افضل. جس سے آپ کو نسبت ہوتی گئی, جو پانی آپ کی انگلیوں سے نکلا علماء فرماتے ہیں وہ سارے پانیوں سے افضل. جس کو نسبت ہوگی, جس جنت میں حضور جنت الفردوس میں تشریف فرما ہوں گے وہ ساری جنتوں سے افضل. جس سے نسبت ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلندیاں عطا فرما دی, اسے رفعتیں عطا فرما دی. تو جس امام حسن سے نسبت ہوئی اسے کتنی رفعتیں عطا کی ہوگی, کتنی رفعتیں, کہ جن کے بارے میں حسن و حسین کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں فرمائے لوگو دنیا میں میرے دو پھول حسن و حسین ہیں, میرے پھول ہیں. اور کبھی فرمائیں کہ یہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رخسار پر بوسہ دیں تو کبھی ہونٹوں پر بوسہ دیں, کبھی اپنے کندھوں پر سوار کریں, محبت فرمائیں, پیار فرمائیں کندھوں پر. ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن مجتبیٰ کو کندھوں پر سوار لیے جا رہے ہیں بخاری شریف کے اندر, اور یوں دعا کرتے ہیں اللہم احبہ اللہم احبہ فاحبہ, اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما. اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما, میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما. تو سرکار علیہ السلام جس سے محبت کریں, دیکھیں پوری کائنات اس بات کی مکلف ہے کہ رب کے محبوب سے محبت کرے, مکلف ہے. کفار نہیں کرتے تو ان کا جرم ہے, لیکن سب کے لیے کہ حضور سے محبت کریں. ایمان والوں کو تو خاص فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین. لوگوں تم میں سے اس وقت تک
کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک تمام اپنے بچوں سے، اپنے والدین سے، سب لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے. سب سے بڑھ کر محبت کرے گا تو کامل ایمان والا ہوگا. تو جو حضور سے محبت کرے گا اس کا ایمان کامل ہوگا. جتنی زیادہ محبت کرے گا اتنا زیادہ ایمان کامل ہوگا. ایمان بڑھتا جائے گا، اس میں کاملیت آتی جائے گی جتنی زیادہ محبت کرتا جائے گا. بلال حبشی کو رتبہ ملا حضور کی محبت کے صدقے. سلمان فارسی کو رتبہ ملا حضور کی محبت کے صدقے. حضرت اویس قرنی کو رتبہ ملا حضور کی محبت کے صدقے. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کو مرتبہ ملا حضور کی محبت کے صدقے. حضور کی محبت جتنی زیادہ ہے اتنا ایمان کامل ہے، اتنا مرتبہ بلند ہے. جب حضور کی محبت اتنا مرتبہ دلاتی ہے تو جس سے حضور محبت کریں اس کی مرتبہ کا عالم کیا ہوگا. حضور فرما رہے ہیں انا احبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی اس سے محبت فرما. اور حضور دعا کریں قبول نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پتہ چلا کہ امام حسن مجتبیٰ کی وہ ہستی ہے جس سے اللہ کا محبوب بھی محبت کرتا ہے اور رب خود بھی اس سے محبت کرتا ہے. اچھا، موقع یہ ہے کہ حضرت امام حسن حضور کے کندھے پر سوار ہے. کندھے پر سوار ہے. سوچیں ذرا کتنوں کی یہ خواہش ہے کہ حضور کا قدم ہمارے سینے پہ آ جائے. خدا کی قسم جس کے سینے پہ حضور اپنا قدم رکھ دے اس کو دنیا آخرت کی سرخرویاں مل جائیں، کامیابیاں مل جائیں. جس کے اوپر، جس کے سرکار، جس کے سینے پر حضور قدم رکھ دے اس کا یہ مرتبہ ہے. تو جس کو حضور کندھوں پہ سوار کریں اس کا مرتبہ کیا ہو؟ کندھوں پر سوار. ایک مرتبہ حضرت امام حسن مجتبیٰ حضور کے کندھے پر ہی سوار ہیں. کسی دیکھنے والے نے دیکھا تو پوچھا، کہا کہ بیٹے بڑی اچھی سواری ہے، سواری بڑی اچھی ہے، مرکب بڑا اچھا ہے، سواری بڑی اچھی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الراکب ہوا، یہ بھی تو دیکھو سوار کتنا اچھا ہے. یعنی سوار کا مرتبہ بھی دیکھو. تم مجھے دیکھ رہے ہو، میرے مرتبے کو دیکھ رہے ہو اور اس کو مجھ سے نسبت ہے. تم سواری کا مرتبہ بھی دیکھو، اس کا مرتبہ بھی دیکھو. جن کے مرتبے کی طرف توجہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود دلائیں، رب اسے کتنا مرتبہ عطا فرمائے گا، کتنا مرتبہ عطا فرمائے گا. یہ یاد رہے کہ صحابہ اور اہل بیت کی ہستیاں وہ ہیں کہ جو ہمارے لیے معیار ہیں، ہمارے لیے معیار ہیں. کیسے؟ اہل بیت اطہار کے بارے میں حدیث میں کیا فرمایا کہ یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح. اس وقت جب طوفان آیا نوح علیہ السلام کے دور میں، نجات اسی نے پائی کہ جو اس کشتی میں سوار ہوا. جو اس کشتی سے پیچھے رہا وہ ہلاک ہو گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الا ان مثل اہل بیتی فیکم سفینۃ نوح، لوگوں سن لو میرے اہل بیت کی مثال تم میں ایسی ہے جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی ہو. من راکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلکا، جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا، جو پیچھے ہٹا وہ ہلاک ہو گیا. پتہ چلا کہ نجات چاہیے تو اہل بیت اطہار کی کشتی میں سوار ہونا. جاری رہے گا، جاری رہے گا. اگر نجات چاہیے تو اہل بیت اطہار کی کشتی میں بیٹھنا پڑے. اور رہنمائی اگر لینی تو صحابہ کی طرف بھی رجوع کرنا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند، جس کی پیروی کرو گے نجات پا جاؤ گے، جس کی پیروی کرو گے نجات پا جاؤ گے. اگر ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر غور کرے کہ جس نے سمندر میں سفر کرنا ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ کشتی پر بیٹھے گا، بحری جہاز پہ بیٹھے گا، کشتی پہ بیٹھے گا، یہ اس پہ لازم نہیں. اگر سمندر میں ایسے سفر کرنا چاہے تو اندر جائے گا پھر واپس نہیں آئے گا.
پھر اسے تلاش کرنے کے لیے کشتیاں جائیں گی، وہ بھی پتہ نہیں ملے نہ ملے۔ اگر سمندری سفر میں نجات چاہیے تو کشتی پہ بیٹھنا ہے، اور اگر رہنمائی لینی ہے تو اگر چاہتے ہیں کہ درست سمت میں چلیں، درست جگہ پہنچ جائیں، تو ستاروں سے رہنمائی لینی۔ کوئی اگر کشتی میں نہ بیٹھے تو بیچ سمندر غرق ہوگا، ستاروں سے رہنمائی نہ لے تو گمراہ ہو جائے گا، راستہ گم کر بیٹھے گا۔ تو حضور نے ان دونوں ارشادات میں فرما دیا، لوگو اس دنیا کے سمندر میں اگر ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ تم نے سفر کرنا ہے تو یاد رکھو میرے اہل بیت کی کشتی میں بھی بیٹھنا ہے، میرے صحابہ ستاروں سے رہنمائی بھی لینی۔ اہل بیت کی کشتی میں بھی بیٹھنا ہے، میرے صحابہ سے رہنمائی بھی لینی ہے۔ قربان جاؤ امام حسن مجتبیٰ، امام حسن مجتبیٰ جو وہ کشتی بھی ہیں اور ستارے بھی ہیں۔ آپ کی مبارک ہستی معیار ہے کئی معاملات میں۔ اہل سنت کے جو نظریات ہیں، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی کو دیکھیں تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہمیں کئی معاملات میں معیار نظر آتی۔ مثال کے طور پہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ صلح کی خبر بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر بتاتی ہوئی پہلی عطا فرما دی، پہلی فرمائی دی۔ کیا فرمایا تھا؟ ابنی ھذا سیدن، میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ لعل اللہ ان یصلح بین فئتین من المسلمین، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہ میں صلح کروائے گا، اس کے ذریعے صلح کروا دے گا۔ حضور غیب کی خبر دے رہے، غیب کی خبر دے رہے، بعد میں سالوں بعد، برسوں بعد یہ صلح ہوتی ہے، اور حضور نے جو خبر دی تھی وہ پوری ہو کر رہتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کلمات تو دیکھیں، بین من المسلمین، مسلمانوں کے گروہ، بین فئتین من المسلمین، مسلمانوں کے دو گروہ، مسلمانوں کے گروہ۔ پتہ چلا کہ اس وقت جو دونوں گروہ تھے، چاہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ، چاہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ، دونوں کو فرمایا من المسلمین، دونوں مسلمان۔ حضور فرما رہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے۔ اور پھر وہ وقت آیا جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی، ان کی بیعت کر لی۔ اور نہ صرف امام حسن نے بیعت کی بلکہ امام حسین نے بھی بیعت کر لی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ مسئلہ ہوتا، ذرا برابر بھی اندیشہ ہوتا، کوئی مسئلہ ہوتا تو یقیناً امام حسن اپنا ہاتھ ان کو نہ دیتے، یقیناً بیعت نہ کرتے۔ دوسری طرف دیکھ لیں امام حسین ہے، چند رفقاء کے ساتھ، سامنے 22,000 کا لشکر ہے، لیکن سامنے نہ حق اور باطل یزید ہے۔ امام حسین نے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا، باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، لیکن ادھر امام حسن کے ساتھ 40,000 کا لشکر ہے، خود امام حسن کے ساتھ 40,000 کا لشکر ہے جو آپ کا بیعت کر چکا، سر کٹانے پہ بیعت کر چکا، لڑنے پہ بیعت کر چکا۔ کون؟ 40,000 کا لشکر۔ لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی اس بشارت کو پورا کیا اور صلح کی، اور دنیا کو بتا دیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باطل نہیں ہے، غلط نہیں ہے۔ اگر غلط ہوتے تو امام حسن بیعت نہ کرتے۔ ادھر امام حسین نے بتا دیا کہ یزید نہ حق ہے، باطل ہے، غلط ہے۔ اگر وہ درست ہوتا تو امام حسین بیعت کرتے، اسے وہ غلط کیا۔ تو دونوں حضور کے نواسوں نے ہمیں حق اور باطل کا پتہ بتا دیا، ہمیں بتا دیا، سمجھا دیا کہ امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر کے بتا دیا، ان کو برا نہیں کہنا، اور یزید کے خلاف امام حسین نے نکل کر بتا دیا کہ یزید سے صلح نہیں کرنی، اسے اچھا نہیں کہنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں نواسے حق اور معیار ہیں۔ بالخصوص امام حسن کو دیکھیں کہ آپ نے کیسا ستھرا فیصلہ فرما دیا، کیسی پاکیزہ تربیت فرما دی، ہمیں بتا دیا کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ اپنا پاکیزہ ہاتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے رہے ہیں،
تو یہ ثابت کر رہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایسا کوئی معاملہ نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ آپ کو برا کہا جائے، کوئی ایسی ویسی بات کی جائے. تو کیوں کہ اس کی بشارت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی عطا فرما دی. حضور نے تو بشارت عطا فرمائی مسلمان ہونے کی، اور اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں جنتی ہونے کی بشارت عطا فرما دی. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، رب تعالیٰ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ فرما لیے. ادھر بھی دیکھیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی معیار ہے. دوسری طرف باغ فدق کا مسئلہ بعض لوگ بڑا اچھالتے ہیں، باغ فدق باغ فدق باغ فدق. باغ فدق حالانکہ مال فے تھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے مخصوص حصے رکھے تھے کہ یہ اہل بیت پہ خرچ ہوں گے، یہ فلاں جگہ یہ فلاں جگہ خرچ ہوں گے. بعد میں جب وراثت کا مطالبہ کیا گیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث پڑھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا نورث واحدن، ہم گروہ انبیاء کسی کو وارث نہیں بناتے، جو چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے، کسی کو وارث نہیں بناتے. بعد میں عثمان غنی، حضرت عمر فاروق اعظم نے بھی اس کو ویسی رکھا، عثمان غنی نے بھی ویسا رکھا، مولا علی نے بھی ویسا رکھا، یہاں تک کہ امام حسن مجتبیٰ کی خلافت کا دور آیا تو امام حسن مجتبیٰ نے بھی اس کو ویسا رکھا. ان تمام ہستیوں نے بتا دیا کہ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بھی فیصلہ کیا وہ حق اور درست فیصلہ، ورنہ مولا علی تقسیم فرما دیتے، ورنہ امام حسن تقسیم کر دیتے. تو امام حسن کی یہ ہستی جب دور خلافت ہے، 6 ماہ آپ نے خلافت فرمائی، 6 ماہ خلیفہ رہے، خلفائے راشدین میں آپ کا شمار ہے، 6 ماہ خلیفہ رہے، آپ نے اس کو ہرگز تقسیم نہیں کیا، ویسا ہی برقرار رکھا جس طرح کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا، کوئی تبدیلی نہیں فرمائی. تو مولا علی نے بھی اپنے فیصلے اپنے طریقہ کار سے بتا دیا، اور امام حسن نے بھی اپنے اس طریقہ کار سے بتا دیا کہ باغ فدق کے معاملے میں جو فیصلہ صدیق عمر نے کیا ہے، جو فیصلہ عثمان غنی نے کیا ہے، وہی فیصلہ برحق ہے، وہی فیصلہ درست ہے. اس فیصلے پر درستگی کی مہر مولا علی نے بھی لگائی ہے، امام حسن نے بھی لگائی. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہمارے لیے معیار، ہمارے لیے معیار. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں باطنی طور پر اتنے فضائل کے حامل، روحانی طور پر اتنے فضائل کے حامل، نسبت کے اعتبار سے اتنے فضائل کے حامل ہیں، وہاں پر خود حسن صورت اور حسن سیرت کا پیکر تھے. ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں، جن ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں، وہ ہستیاں تو قرآن اور نماز سے محبت کرنے والی تھی. حسن صورت کو دیکھیں امام حسن کی تو اللہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام حسن، آپ نے حسن فرمایا، حسن سر سے لے کر سینے تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے. ان الحسن اشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین صدری الی الراس، فرمایا سینے سے لے کر سر تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے. اور امام حسین کے بارے میں فرمایا کہ اس سے نیچے امام حسین حضور سے مشابہت رکھتے. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کرنی ہو، جب امام حسن تشریف فرما دے تو امام حسن کو دیکھ لیتے تو گویا حضور کو دیکھ لیے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر نعت خان بھی پڑھ رہے تھے، بڑا پیارا شعر ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین. یعنی ویسے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، آپ کا سایہ نہیں ہے. زمین پر جس طرح سایہ پڑتا ہے، حضور کا سایہ نہیں تھا کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا، سایہ نہیں پڑتا ہوتا. لیکن ایک سایہ وہ ہوتا ہے سرپرستی. حضور آپ کے زیر سایہ جی رہے ہیں، مطلب آپ کی سرپرستی میں جی رہے. وہ جو سایہ ہوتا ہے سرپرستی، فرمایا معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین،
اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین. تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کیے, ایک سے حسن بنے ہیں ایک سے حسین, آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین. اعلیٰ حضرت کتنے پیارے انداز سے اس حدیث کا ترجمہ فرمایا, کتنے پیارے انداز کہ حضور کا سایہ معدوم نہیں تھا. اگر دیکھنا ہے تو حسنین کریمین کی ہستیوں میں دیکھ لو, ان کی ہستیوں میں دیکھ لو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سایہ گویا کہ ان دونوں میں جلوہ گر ہے, جلوے لٹا رہا ہے. اچھا, اس نے صورت بھی ہے, اس نے سیرت بھی. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے بڑی محبت کرنے والے تھے, بڑی محبت کرنے والے, قرآن سے بڑی محبت کرنے والے. اچھا, نماز سے محبت کیوں نہ کریں کہ انہوں نے اپنے شب بیدار ماں باپ کو دیکھا تھا. خود امام حسن کا یہ قول کتابوں کے اندر لکھا ہے, فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کو دیکھا, عشاء کی نماز پڑھی, مصلی پر رہی, پوری رات عبادت کرتی رہی, سجدے کرتی رہی, یہاں تک کہ میں نے دیکھا فجر کی اذان ہو گئی اور اسی وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی. جب اس طرح اپنی والدہ کو عبادت کرتے دیکھا ہو, جب مولا علی جیسے والد ہوں اور حضرت خاتون جنت جیسی والدہ ہوں, تو پھر بیٹے بھی امام حسن و حسین ہوں گے. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے محبت کرنے والے, قرآن سے محبت کرنے والے, نماز سے محبت کرنے والے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں پیدل 25 حج فرمائے. اچھا, عمر مبارک دیکھے تو صرف 45 سال 6 مہینے. اچھا, ہمیں کم از کم عمریں تو یاد ہونی چاہیے. ہم یہ کب ولادت ہوئی, کب وصال ہوا, کتنی عمر میں وصال ہوا, یہ تو ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے, بچے بچے کو یاد ہونا چاہیے. 45 سال 6 ماہ کی عمر, 45 سال 6 ماہ کی عمر میں آپ کو زہر دیا گیا اور آپ شہادت سے سرفراز ہوئی. تو صرف اتنی عمر, صرف 45 سال 6 ماہ, اس عمر میں آپ نے 25 حج ادا فرمائے. اگر آغاز دیکھا جائے تو 20 سال کی عمر میں بھی کریں تو 25 سال بنیں گے, کوئی حج چھوڑا نہیں. تو 25 حج اور ادا بھی کیسے فرمائے؟ پیدل ادا فرمائے. حالانکہ مال و دولت تو آپ کے قدموں میں خود بخود آتا, ڈھیر و ڈھیر آتا تھا, اپنے پاس نہیں رکھتے تھے, مسلمانوں میں تقسیم کر دیتے. تقسیم, اتنا معلوم, سواریاں سب کچھ موجود ہے, لیکن پیدل حج فرماتے, پیدل حج کرتے تھے, پیدل حج فرماتے تھے. ایک مرتبہ پیدل حج کے لیے جا رہے ہیں, پاؤں میں ورم آ گیا, سوجن آ گئی. غلام نے عرض کیا کہ حضور سواری پر سوار ہو جائیں, کچھ ورم کم ہو جائے گا پھر پیدل چل پڑیے گا, ابھی تو پاؤں میں ورم آ گیا, سوجن ہو گئی. فرمانے لگے نہیں, لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جیسے ہم پہنچیں گے تو ایک حبشی تمہیں غلام ملے گا, تم اسے تیل لے لینا, اس کے پاس شیشی ہوگی تیل کی, تو وہ میں ادھر مال لوں گا, وہ شیشی لے لینا. امام حسن کی نظر دیکھیں, موجود یہاں ہے, نظر منزل پر ہے, پتہ ہے وہ حبشی غلام ہوگا, پتہ ہے اس کے پاس تیل ہوگا. وہاں پہنچے تو غلام کہتے ہیں واقعی میں نے وہاں دیکھا کہ ایک حبشی ہے, اس کے پاس تیل ہے. میں اس کے پاس گیا, میں نے کہا تیل کتنے کو دو گے؟ کہنے لگا کہ بتاؤ کس کے لیے لینا ہے؟ جواب دیا امام حسن مجتبیٰ کے لیے. کہنے لگا میں تو ان کا غلام ہوں, تو پیسے نہیں لینے مجھے, بس ان کی بارگاہ میں لے چلو. بارگاہ میں لے آئے تو کہنے لگا کہ حضور میں اس کے پیسے نہیں چاہتا, بس میرے لیے دعا فرما دیں, میری گھر میں ولادت ہونے والی ہے اور عورت سخت تکلیف میں, اللہ مجھے صحیح الاعضاء بیٹا عطا فرما. کہاں جاؤ جاؤ, تمہارے گھر میں صحیح الاعضاء بیٹے کی ولادت ہو چکی ہے, ایسے بیٹے کی ولادت ہو چکی ہے جو اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا ہو. وہ گیا تو واقعی گھر میں بیٹے کی ولادت ہو گئی. با کرامت ہیں, با نسبت ہیں, ہزاروں نسبتیں, بلندیاں, رفتیں, سب کچھ ہے, لیکن پھر بھی رب کی عبادت کرنی ہے. پیدل حج کر رہے ہیں, رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, اور خود سے یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں سوار نہیں ہو سکتا. پیدل حج کے لیے جا رہے ہیں, پاؤں میں ورم آ جاتے ہیں, پھر بھی سوار نہیں ہوتے. رب نے با کرامت بھی بنایا ہے, اتنی فضیلتیں بھی دی ہیں, لیکن رب کی بارگاہ میں عاجزی کرتے, تواضع کرتے ہیں. اور حضور نے فرمایا من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ, جو رب کی بارگاہ میں عاجزی کرتا ہے اللہ اسے رفعتیں عطا فرماتا ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو, اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے.
جب دانہ خاک میں ملتا ہے تو پھر گلے گلزار بنتا ہے، جب تک خاک میں نہ ملے تو کچھ ملتا نہیں. تو کچھ پانا ہے تو اپنی اکڑ کو ختم کرنا کہ میں یہ ہوں، میں فلاں ہوں، میں یہ ہوں. عاجزی کریں گے تو رب رفعتیں عطا فرمائے گا. من تواضع للہ، دنیا دار کے لیے نہیں. یہ نہ ہو کہ کوئی بڑا آ جائے، افیسر آ جائے، سیاستدان، یہ وہ، تو ہم اس کے پیچھے جی 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 نہیں. من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے تواضع کرے، اللہ کی رضا کے لیے، رب کی رضا کے لیے تواضع کرے، اللہ تعالیٰ اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے. یہ تواضع کر رہے ہیں، رب انہیں بلندیاں عطا فرما رہا ہے. یہ تواضع کر رہے ہیں، رب انہیں اپنے محبوب کی زبان سے جنتی نوجوانوں کا سردار بنا رہا. اور ان کے قدموں کے دھول کے صدقے لوگوں کو جنت عطا فرما رہا. تو عبادت بھی، ریاضت بھی ہے. یہاں 25 حج پیدل فرمائے، اور دوسری طرف جو مال آتا ہے راہ خدا میں صدقہ کر دیتے، جو بھی مال آتا. یہاں تک کہ آپ نے ایک ایک وقت میں 2 لاکھ 3 لاکھ درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کیے. 2 مرتبہ آدھا مال اور 3 مرتبہ اپنا پورا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا. پورا مال، وہ لاکھوں درہم بنتے ہیں، لاکھوں درہم. اور آج کی کروڑوں نہیں اربوں کی مالیت بنتی جو راہ خدا میں لٹا دی، اللہ کی راہ میں دے دی، رب کی راہ میں دے دی. کاش ہم ان ہستیوں کے پیروکار بنے، ان کے پیچھے چلنے والے بنے، ان کی پیروی کرنے والے بنے، ان کی اتباع کرنے والے بنے. دیکھیں ان دونوں کی اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا. اہل بیت اطہار کے بارے میں کیا کہا؟ کشتی نوح فرمایا، میں نے حدیث بیان کی، اور فرمایا جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا. صحابہ کے بارے میں کیا کہا؟ ستارے فرمایا، جو ان کی پیروی کرے گا نجات پا جائے گا. تو محبت کا بھی درس دیا، پیروی کا بھی درس دیا. محبت کا بھی درس ہے، پیروی کا بھی درس ہے. امام حسن مجتبیٰ کی وہ ہستی ہے جو گروہ صحابہ سے بھی متعلق ہے، اہل بیت اطہار سے بھی تعلق رکھتے ہیں. تو ان کی پیروی نہیں کریں گے تو کس کی پیروی کریں گے؟ ان کی اتباع نہیں کریں گے تو کن کی اتباع کریں؟ کن کی پیروی کریں گے؟ تو ہم اگر نجات چاہتے تو ہمیں اس کشتی نوح کو پکڑنا ہے، تھامنا ہے. جس طرح کہ یہ عبادت گزار ہیں، جس طرح کہ یہ قرآن پڑھنے والے، جس طرح یہ نمازوں کے پابند ہیں. دیکھیں امام حسن تو حسن ہے، ان کے چھوٹے بھائی امام حسین کربلا میں بھی نماز نہیں چھوڑ دے، نماز ادا فرماتے. کربلا میں بھی نماز ادا فرماتے. جو وہاں بھی نماز ترک نہ کریں. دشمن سامنے اور ہمیں ذرا گرمی سردی لگے تو ہم نماز چھوڑ دیں. ہم کیسے حسنی، کیسے حسینی، کیسے محبت کرنے والے، کس طرح محبت کرنے والے. یاد رہے آج کل محبت کا نعرہ مار کے کبھی یہ کام کر دیا، کبھی وہ کام کر لیا، خالی نعرہ محبت کا. دیکھیں محبت دل میں ہونی چاہیے. محبت تو ہم اہل بیت اطہار کی محبت، صحابہ کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ. ہم نے محبت کرنی ہے، دل و جان سے کرنی. محبت کا ایک تقاضا ان کا ذکر کرنا بھی ہے، اور محبت کا ایک تقاضا ان کی پیروی کرنا بھی. محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ نافرمانی کی جائے. کوئی ثابت کر کے دکھائے کہ امام حسن حسین نے کڑے پہنے. کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کڑے پہن کے پھرتے ہیں، حالانکہ مرد کے لیے کڑے پہننا کسی بھی دھات کے حرام ہے، گناہ ہے، جائز نہیں ہے. اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے کہ لوہے، پیتل، چاندی، سونے جو بھی ہے کسی دھات کے کڑے نہیں پہن سکتا. اس کی اجازت نہیں ہے. یہ نہ ہو کہ محبت اہل بیت کا نعرہ ماریں اور کڑے ہاتھوں میں پہن لیں. کانوں کے اندر بالیاں پہنی ہوتی ہیں نوجوانوں نے، لڑکوں نے، عورتوں جیسی شکلیں بنائی ہوتی ہیں عجیب و غریب قسم کی. حالانکہ بالیاں اچھی تھوڑی لگتی، دیکھنے والے کو بھی کراہت محسوس ہوتی، تکلیف ہوتی، لیکن پھر بھی پتہ نہیں ان کو کیا مزہ آتا ہے. کانوں کے اندر بالیاں لے کے گھومتے رہتے ہیں، انگوٹھیاں 10 ڈال لیں گے. ہمارے ہاں تو پیری مریدی کا بھی کئی ہوتا ہے کہ سب سے بڑا جتنے بال اس کے لمبے ہیں، لٹے بلی ہیں، وہ بڑا پیر ہے. حالانکہ کندھوں سے نیچے بال رکھنا حرام ہے. جتنے زیادہ اس کے انگوٹھیاں 10 کی 10 ہاتھوں میں بلکہ پاؤں میں پہنی ہوئی. حالانکہ مرد کے لیے صرف چاندی کی انگوٹھی، وہ بھی 4.5 ماشے سے کم، چاندی کی انگوٹھی 4.5 ماشے سے کم کی ایک ہی انگوٹھی، وہ بھی نگ والی، زیادہ نگ بھی نہ ہو، ایک ہی نگ ہو، یہ پہننے کی اجازت. 2 انگوٹھیوں کی اجازت نہیں ہے، 4 انگوٹھیوں کی اجازت نہیں ہے، لوہے کی انگوٹھی کی اجازت نہیں ہے، پیتل کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح چھلے پہنتے ہیں، حالانکہ چھلا بھی جائز نہیں ہے، بھلے چاندی کے چھلا ہو. چاندی کا چھلا بھی مرد کے لیے جائز نہیں پہننا، مرد کو، لڑکوں کو اجازت نہیں پہننے کی. تو سچی پکی محبت کا ہمیں ثبوت دینا چاہیے کہ ہمارے امام حسن، امام حسین وہ معاذ اللہ اس طرح کڑے پہننے والے نہیں ہیں.
ان کے نانا جان کی شریعت میں یہ کڑے پہننا حرام ہے. ان کی نانا جان کی شریعت کے اندر یہ بالیاں لڑکوں کا پہننا، مردوں کا پہننا یہ حرام ہے. ان کی شریعت کے اندر اس طرح انگوٹھیاں پہننا، ایک سے زیادہ انگوٹھی یا لوہے کی اس طرح چھلے پہننا یہ حرام ہے. ان کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، بالکل اجازت نہیں. اسی طرح رونا پیٹنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ 3 دن سے زیادہ دنیا سے جانے والے پہ سوگ نہ کرے، 3 دن سے زیادہ غم نہ منائے. رونا پیٹنا تو ویسے ہی حرام ہے. اگر کوئی ابھی مرا ہے اس کے لیے نوحہ کرنا، پیٹنا، رونا یہ اونچی آواز سے یہ جائز نہیں ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کیونکہ یہ عورتوں کا کام ہے، اس لیے عورت کے بارے میں کہا کہ جو عورت نوحہ کرے گی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر کھجلی مسلط کرے، اتنی مسلط کرے گا کہ وہ نوچے گی، گوشت پوشت جھڑ جائے گا، پھر دوبارہ اس کا گوشت آئے گا، پھر کھجلی مسلط کرے، یوں اسے عذاب ہوتا رہے. تو پیٹنے والے، نوحہ کرنے والے وہ تو حدیث میں منع. اور یاد رہے یہ کام حرام ہے تو اس کو تماشا بنانا بھی حرام. یہ نہ ہو کہ ٹی وی لگا کے بیٹھ جائیں، چلو ذرا مزے لے لیں، دیکھ لیں کیا کرتے ہیں، ہم خود تھوڑا کر رہے ہیں. تو جب وہ ٹی وی لگا کے بیٹھ گئے اور اس طرح کے نوئے سنتے رہے، اس طریقے سے دیکھتے رہے، یہ جائز نہیں ہے، گناہ ہے. حرام کام کو تماشا بنانا بھی حرام، غلط کام کو تماشا بنانا بھی غلط. جائز نہیں ہے کہ اس طریقے سے اس طرح کی مجالس کو تماشا بنایا جائے، ان کو ٹی وی پر دیکھا جائے اور اس طرح کیا جائے. یہ محبت حسین کا تقاضا نہیں. دیکھیں اولاً تو کوئی بھی دنیا سے جاتا ہے اس کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کرنا سوائے بیوی کے، وہ 4 ماہ 10 دن تک سوگ کرے گی. اور پیٹنا تو کسی کے لیے جائز نہیں. اور دوسری طرف دیکھیں تو ہمارے امام حسین تو زندہ ہیں، ہمارے امام حسن زندہ ہیں. امام حسن بھی شہید، امام حسین بھی شہید. ہم تو کہتے ہیں اللہ کا ہر ولی زندہ ہے، اللہ کا ہر ولی زندہ ہے. اور امام حسن حسین تو اولیاء کے سردار ہیں، ان کے قدموں کے دھول کے صدقے ان کے گھر سے ولایت ملتی، مولا علی کے در سے ولایت بڑھتی ہے، ان کے گھر سے ولایت بڑھتی ہے. تو امام حسن و حسین زندہ ہیں. ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب اچھے انداز سے سمجھایا ہے، روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، ہم زندہ ہو جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ہم زندہ ہو جاوید کا ماتم نہیں کرتے. ہم تو ان کے فضائل بیان کریں گے، ان کی اتباع کا درس دیں گے، ان کی پیروی کا درس دیں گے. یاد رہے کہ یہ علم بدمذہبوں کی علامت ہے، یہ لگانا جائز نہیں ہے. کئی لوگ منتیں مان لیتے ہیں کہ یہ ہوگا تو یہ لگائیں گے، وہ کریں گے. کئی اہل سنت کے گھروں میں لگا ہوتا ہے، یہ جائز نہیں ہے، گناہ، اس کی اجازت نہیں کہ بدمذہبوں کی علامت ہے. کوئی یہ کہے کہ اچھا کیوں جائز نہیں ہے؟ حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا تھا، ٹھیک ہے علم پکڑا تھا، لیکن اس طرح کی حیت کا علم نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز بدمذہبوں کی علامت بن جائے شریعت میں اس سے منع کیا جاتا. دیکھیں سجدہ رب کو کرنا ہے، 3 اوقات ایسے ہیں جس میں رب کو سجدہ کرنا منع ہے، پتہ ہے سب کو؟ 3 اوقات ایسے ہیں جس میں رب کو سجدہ کرنا منع ہے. وہ کون سے اوقات ہیں؟ جب آفتاب سورج طلوع کر رہا ہو 20 منٹ تک، جب سورج نصف النہار شرعی پر چمک رہا ہو، درمیان میں چمک رہا ہے، ڈھلنے تک رب کو سجدہ نہیں کر سکتے. سورج جب ڈوب رہا 20 منٹ پہلے سے لے کے سجدہ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں سجدہ کر سکتے؟ حدیث میں فرمایا کہ سورج کے پجاری سورج کو پوچھتے ہیں تو شیطان سورج کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، سورج اس کے سینگوں کے درمیان نظر آتا ہے. شیطان کے سینگ ہوتے ہیں، شیطان جن ہے، سینگوں کے درمیان طلوع کرتا ہے اور وہ ہنستا ہے کہ دیکھو یہ مجھے سجدہ کر رہے. تو اب سورج کے پجاریوں سے مشابہت نہ ہو تو شریعت نے رب تعالیٰ ہی کو سجدہ کرنے سے منع کر دی، سرکار علیہ السلام نے منع کر دیا. تو اب اگر کوئی علم لگائے گا تو کوئی سمجھے گا تو یہ دوسرا ہے، یہ تو کالا ہے، یہ تو دوسرا ہے، یا فلاں ہے. تو یہ کیسے جائز ہوگا، درست ہوگا کہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ جائے کہ یہ اور ہے، یہ فلاں ہے، یہ ہے. نہیں، ہم نے علم نہیں لگانا، یعنی علم شریعت میں جائز نہیں. اور جائز نہ ہونے کی وجہ یہ تو دیکھیں پیروی کرنی ہے، اتباع کرنی ہے شریعت کی. یہی امام حسن و حسین کا درس، یہی صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار کا درس ہے کہ ہم نے شریعت کی پیروی کرنی،
شریعت کو اپنانا ہے. جو افعال شریعت سے ٹکرائیں گے ان کو چھوڑ دیں, ان کو ترک کر دیں. یہ میں نے کچھ مسائل عرض کیے, مسائل تو بہت سارے ہیں, لیکن مقصود یہ ہے ان محافل کا کہ ہم کچھ سیکھ کر جائیں. ہمارے اذان میں کچھ بیٹھے کہ عقیدے کے بارے میں کہ ہم نے صحابہ اکرام سے بھی محبت کرنی ہے, اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرنی ہے, ہم نے صحابہ کی بھی پیروی کرنی ہے, اہل بیت اطہار کی بھی پیروی کرنی ہے, اور جہاں ان کی محبت کو دل میں بسانا ہے وہاں ان کی سیرت کو اپنے اوپر اپنانا, ہم نے اپنے جسم پہ اپنانا, ہم نے اپنے 6 فٹ پہ نافذ کرنا ہے. وہ محبت رسول کا پیکر تھے, ہم نے بھی محبت رسول کا پیکر بننا ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا ہوگا, کسی نے پوچھا کہ حضور سے کتنی محبت کرتے تھے, آپ کے دور خلافت میں کسی نے پوچھا, کہنے لگے کہ ایک سخت پیاسا شخص, سخت پیاسا, اس کو جس طرح ٹھنڈا پانی مطلوب ہوتا ہے, ٹھنڈا پانی چاہیے ہوتا ہے, ٹھنڈا پانی مطلوب ہوتا ہے, جتنی وہ اس پانی سے محبت کرتا ہے, ہم حضور سے دور ہوتے تو اس سے بڑھ کر ہمیں تمنا ہوتی کہ ہم حضور کے قدموں میں, حضور کے جلووں میں پہنچ جائیں. مولا علی محبت کر رہے, اہل بیت اطہار کے ایک فرد اس طرح محبت کر رہے, اہل بیت کی محبت دیکھیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سارا دن حضور کے پاس رہتے, حضور کے جلووں میں رہتے, اور جب سارا دن حضور کے جلووں میں رہتے, رات کو جب گھر آتے تو ساری رات کروٹیں بدلتے رہتے, کب صبح اور کب حضور کا جلوہ دیکھو. صحابہ اہل بیت اطہار محبت رسول کا پیکر ہیں, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی بھی پیکر, حضور کی سنتوں کو, حضور کے فرامین کو اپنانے والے, وہ قرآن سے محبت کرنے والے, نمازوں سے محبت کرنے والے. قرآن کو تو ایسے سینے سے لگاتے ہیں کہ سر نیزے پر ہو تو قرآن سناتے, سر نیزے پہ ہوتا ہے تو قرآن سناتے, قرآن سے ایسی محبت کرنے والے. اور کربلا کے میدان میں بھی نماز ادا فرماتے ہیں, نماز سے اتنی محبت کرنے والے. تو قرآن سے محبت کرنے والے, نماز سے محبت کرنے والے, حضور کی اداؤں سے محبت کرنے والے, حضور کی اداؤں سے محبت کرنے والے. آخری ایک واقعہ امام حسن و حسین کا سنا کر میں اختتام کی طرف ہی آتا ہوں, ٹائم بھی ہو گیا. امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ دیکھا کہ ایک بزرگ آدمی بڑی عمر کے ہیں, وہ وضو کر رہے ہیں, لیکن کچھ سنتیں چھوٹ رہی, کچھ سنتیں چھوٹ رہی, وضو کے اندر سنتیں نہیں ادا کر رہے. آپ ادب دیکھیں اور امر بالمعروف کا جذبہ دیکھیں, اور سرکار علیہ السلام کی سنت سے محبت دیکھیں. کہتے ہیں بزرگوں سے کہ بزرگوں ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں, آپ ہمارا چیک کر لیں ذرا, بتائیں کہ سنت کی کمی تو نہیں ہے, وضو کے اندر کچھ کمی تو نہیں ہے. وہ بزرگ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے بتا کرو. امام حسن و حسین نے وہ سنتوں میں ڈوبا ہوا وضو کیا, وہ وضو کیا کہ بزرگ یہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ غلطی ان میں نہیں, ان کے وضو میں نہیں ہے, غلطی مجھ میں ہے, اور اپنی اصلاح کر لیں. تو اس طرح سنتوں سے محبت کرنے والے, سنتوں سے محبت. مروان سامنے آیا, ایک بات اور سامنے آ گئی. مروان حالانکہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا برا کہتا, لیکن یہ علم کے پیکر, صبر کے پیکر کچھ نہیں کہتے. ایک مرتبہ گفتگو کر رہا تھا, سامنے برا بھلا کہہ رہا مروان, حالانکہ مدینے کا حکمران, سامنے آپ کو برا کہہ رہا. تو اس موقع پر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں کہا, خاموش. اتنے میں کیا کیا کہ اس نے دائیں ہاتھ سے اپنی ناک کو صاف کی مروان نے. تو قربان جائیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب نیکی کی دعوت کی بات آئی تو فوراً کہنے لگے افسوس تمہیں یہی معلوم نہیں کہ ناک سیدھے ہاتھ سے صاف کرنا نہیں ہے, ناک تو الٹے ہاتھ سے صاف کیا جاتا, ناک سیدھے ہاتھ سے صاف نہیں کیا جاتا, یہ سنت نہیں ہے, وہ تو الٹے ہاتھ سے صاف کیا جاتا ہے. یہ ادب ہے کہ الٹے ہاتھ سے صاف کیا جائے. سنتوں کی وہ تڑپ رکھتے ہیں کہ سامنے والا سنت پہ عمل نہیں کر رہا, اس کو ٹوک رہے ہیں, لیکن خود حلم اور صبر کے پیکر ہیں, ان کو برا کہا جا رہا ہے تو کچھ جواب نہیں دے رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تمام اہل بیت اطہار سے سچی محبت عطا فرمائے, سارے صحابہ سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے. امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدموں کی دھول کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے, ہمیں سچا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنائے, سچا عاشق رسول بنائے.
ہمیں شریعت کا پیروکار بنائے، ہمیں حاجی بنائے، رب نے توفیق دی ہے، نمازی بنائے، روزے دار بنائے، ہم روزے رکھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اگر حج فرض ہے تو حج کرنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ علم شریف پڑھنے، 3 مرتبہ کل شریف پچھلے دنوں مفتی صاحب کے والد صاحب وصال کر گئے تھے، ان کو بھی اصال ثواب کریں گے۔ شیخ نصیر احمد صاحب ہمارے مسجد کے بھی کمیٹی کے چیئرمین بھی تھے، میلاد کمیٹی کے بھی چیئرمین تھے، ان کو بھی اصال ثواب کریں گے۔ اول و آخر درود پاک، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ۔ اے مالک اللہ عز و جل، جو پڑھا اس کا ثواب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام مومنین مومنات جنہیں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے گزر گئے ہیں آئیں گے، سب کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے مالک اللہ عز و جل، بالخصوص تمام صحابہ، اہل بیت اطہار، امہات المومنین، والدین کریمین، اولاد مقدسہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے مالک اللہ عز و جل، بالخصوص شہیدان کربلا کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص امام حسن و حسین کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے مالک اللہ عز و جل، تمام اولیاء کرام کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے مالک اللہ عز و جل، بالخصوص میرے والد ماجد کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے مالک اللہ عز و جل، ابھی جن کے بارے میں کہا جا رہا، شیخ نصیر احمد صاحب کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے مالک اللہ عز و جل، ہماری بخشش فرما، مغفرت فرما۔ اے مالک اللہ عز و جل، اس محفل کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما۔ جس نے تعاون کیا، جس طرح بھی تعاون کیا، اے مالک مولا عز و جل، اس کو دین و دنیا کی برکتیں اور بھلائیاں عطا فرما۔ اے مالک مولا عز و جل، ہمیں نیک ماں باپ کا فرما بردار، سچا عاشق رسول بنا۔ ہمارے ماں باپ کی اور تمام امت کی مغفرت فرما۔ اے مالک مولا عز و جل، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے مالک مولا عز و جل، جو اچھے رشتوں کے طلبگار ہیں انہیں اچھے رشتے عطا فرما، جو اولاد کے طلبگار ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے مالک مولا عز و جل، اس مسجد کو تا قیام قیامت آباد فرما۔ اے مالک مولا عز و جل، یہ جو محافل ہو رہی ہیں، جو اس کا انعقاد کرنے والے ہیں، ان کے گھروں کو آباد فرما۔ تو جو تیرے گھر کو آباد کرتے ہیں تو ان کے گھروں کو آباد فرما۔ اے مالک مولا عز و جل، جتنے حاضرین موجود ہیں، ان کے جو عزیز و اقارب دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی مغفرت فرما، بخشش فرما۔ اے مالک مولا عز و جل، بار بار حج کی سعادت عطا فرما، بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، ایمان و عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں شہادت کی موت عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو اور بے کس و مجبور کی، جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو جلوہ رسول اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔